وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کا پالنے والا، بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک ذات ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ خالق کائنات نے اس امت کے لیے ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، روزے ان پر بھی فرض تھے، لیکن ان کی مشقت اس امت کی مشقت سے زیادہ تھی۔ لیکن اجر کے اعتبار سے رب العالمین نے اس امت کو مقدم رکھا ہے، اس لیے کہ یہ امت آخری نبی کی امت ہے۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام میں افضل اور آخری ہیں، اسی طرح یہ امت بھی تمام امتوں میں افضل اور آخری امت ہے۔ رب العالمین نے ہمیشہ جب بھی اس امت کو مخاطب کیا، ایک انتہائی محبت بھرے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سارے کے سارے جملے، یہ ساری کی ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رب العالمین کو اس امت کے ساتھ بہت پیار ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اور دیگر غیر رمضان المبارک کی عبادات اور اس مہینے کی عبادات میں بھی فرق ہے، اور اجر کے اعتبار سے رب العالمین نے اس امت کو 70 گنا زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کر کے مغفرت نہیں کروا لیتا، اس کے لیے انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے بچائے اور ہمارا شمارہ ان لوگوں میں کر دے کہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے۔ میرے پیارو، انسان اس دنیا میں آیا ہے اور یہ خود نہیں آیا، بلکہ رب العالمین نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا آنا نہ ہماری مرضی سے ہے اور نہ جانا ہمارا مرضی سے ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جس خالق نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور جس خالق نے ہی اس دنیا سے ہمیں لے جانا ہے، تو فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس خالق کی فرما برداری میں زندگی گزاری جائے۔ ماہ رمضان اس امت کو مشق کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ ریاضت ہو اور عبادات کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ ہم لوگ غیر رمضان کی بنسبت اس رمضان میں اپنے ہر وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور یہ جو پابندی ہے یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں اور اس ادارے کے اصول و ضوابط کی پابندی نہ کریں تو وہ کان پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے
ہمیں اپنی پابندی کا حکم دیا ہے کہ تم نے میرے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور انسان کو اس دنیا میں آزاد نہیں چھوڑا، اس کو آزاد چھوڑا جائے گا جنت میں، چونکہ یہ ایک مسافر خانہ ہے اور یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں، ہمارا وطن اصلی جنت ہے۔ اس لیے رب العالمین کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب عمل انسانوں کا جو پسند ہے وہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، کیونکہ ساری کائنات کی مخلوق وہ تو مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا خالق ہے، اور مخلوق ہمیشہ اپنے خالق کی محتاج ہوا کرتی ہے، اور اگر مخلوق اپنے خالق کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پر جاتی ہے تو اس وجہ سے مخلوق کا جو خالق ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ساری انسانیت کی توجہ ایک بات کی طرف دلائی، فرمایا اے کائنات کے انسانوں، مجھے چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، میرے در کو چھوڑ کر جن کے در پر تم جاتے ہو، جس طرح کی محتاجی، جس طرح کی ضروریات، جس طرح کی خواہشات تمہیں ہیں، ایسے ہی خواہشات اور ضروریات میں وہ تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے در پر جاتا ہے، مخلوق میں وہ کس بھی مقام پر بھی فائز کیوں نہ ہو، اگر اس کے تقاضے کو، اس کی ضروریات کو دیکھا جائے اور پھر جو اس کے پاس جا کر اپنی ضروریات پیش کرتا ہے، ان دونوں کی ضروریات میں کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اور دیگر امتوں کے لوگوں نے وقت کے نبیوں کو صرف نبی ماننے سے اس لیے انکار کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسے اس کے تقاضے ہیں، ہمارے جیسی اس کو ضروریات ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ایک کام پر اعتراض کیا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو بازار میں جاتا ہے اور اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے آتا ہے، جب ضروریات اور تقاضوں میں انسان سب برابر ہیں تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر کمزور کے در پر جا کر اپنی حاجتیں مانگتا ہے۔ اسی تعلیم کو دینے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو جاری رکھا، اور اس کے بعد آپ کے جانشینوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب تم نبوت کے رسالت کے علوم کے حامل ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام والا کام سر انجام دو۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری کائنات کے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اس لیے کہا کیا کوئی امیر ہے یا غریب ہے، نیک ہے بد ہے، مومن ہے غیر مومن ہے، مسلم ہے کافر ہے، کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے لوگوں توجہ کرو اس بات پر، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ جب انسان اللہ کے در کا فقیر ہے تو فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ ہم محتاج ہیں کھانے کے، جن کے پاس ہم اپنی ضروریات لے کے جائیں گے وہ بھی کھانے کے محتاج۔ ہم محتاج ہیں کپڑا پہننے کے، جن کے پاس ہم اپنی ضروریات لے کے جائیں گے وہ بھی کپڑا پہننے کے محتاج۔ اور اگر ہم اپنی کوئی ضرورت کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں تو موسم کے اعتبار سے
جس طرح ہم محتاج ہیں اسی طرح وہ بھی محتاج ہیں، اس لیے انسان کو اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جنت سے نکالے گئے، ان کو دنیا میں بھیج کر اسی خالق کائنات نے ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ آدم علیہ السلام اس وقت اللہ ہی کو پکار رہے تھے، اور فرما بردار اولاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ابا کی تعلیمات کو نہ چھوڑے۔ اگر اولاد اپنے والدین کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی اور طرف کا رخ کرتی ہے تو وہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام پر جب یہ آزمائش آئی، وہ ایک تنگی اور کرب میں مبتلا ہوئے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں جس بنیاد پر جنت سے نکالا گیا ہوں، اب مجھے اسی مالک کو منانا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور وہ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہے، بلکہ اسی خالق نے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سکھائے کہ کہا اے آدم یہ بات کہو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارے پاس تو سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام نے خود بھی اللہ کے در کو پکڑا اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تعلیم دی۔ جس وقت آپ کے انتقال کا وقت آیا، آپ کی اولاد میں آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ آپ نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا اور شیس علیہ السلام کا بازو پکڑ کے کہا کہ تم نے میرے اس بیٹے کی فرما برداری کرنی ہے، اور جس لائن پر، جس رستے پر میں رہا ہوں اسی رستے کی یہ تم کو تبلیغ کرے گا، اور اپنے اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے لوگوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں، یہ پکار دو قسم کی ہے۔ اللہ کو جب پکارا جائے تو یہ عبادت ہے، اور پکار دو قسم کی ہے۔ ایک پکار ہوتی ہے ما تحت الاسباب، ایک پکار ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب جو پکار ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور ما تحت الاسباب کے اسباب کے تحت اگر کسی کو پکارا جائے، یہ پکار نہ عبادت ہے نہ شرک ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ سامان ہے، آپ اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، سامان رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی شخص آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یا فلاں یہ میرے ساتھ میری مدد کریو اور میرا سامان میرے اوپر رکھنا۔ وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے سامان کو اٹھا کر آپ کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ مدد اور یہ پکار، یہ بلانا کسی کو، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک اس پکار کو، اس بلانے کو کہیں بھی شرک نہیں قرار دیا گیا۔ اور ما تحت الاسباب وہ کیا؟ ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب پکار یہ ہے کہ ایک شخصیت آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور نہ جانے وہ کہاں ہے، آپ اس کو پکار رہے ہیں یا فلاں میری مدد کرو۔ اب یہ ما فوق الاسباب یہ فقط اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے لیے اگر یہ پکار ہوگی تو یہی شرک ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ بڑی آسان بات ہے۔ آگے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، اور آپ کی دعوت کو کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ 80-85، اس میں مرد، بوڑھے، عورتیں، بچے سب ملا کے 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ 80-85۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے نبی آئیں گے
کہ جن کے پاس ان کی امت کا ایک فرد بھی نہیں ہوگا، ایک فرد بھی۔ دیکھو برسہا برس اپنی قوموں کو وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ماننے والا ایک بھی نہ آیا۔ اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا کہ کئی سال اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پکارا، لیکن بندہ ایک آئے گا، ایک امتی آئے گا، ایک امتی۔ اور ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، ایک آئے گا اور اس کے ساتھ 3 ہوں گے، پھر دوسرا آئے گا، اس کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے، 7 ہوں گے۔ یہ ہے ان کی محنت کا نتیجہ۔ نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کو حکم ہے جد و جہد اور کوشش اور محنت، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پیغمبروں کے ہاتھ میں نتیجہ ہوتا، مجھے بتلاؤ کیا پیغمبر خالی ہاتھ اللہ کے پاس جاتے؟ جب نتیجہ پیغمبروں کے پاس نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے، تو پیغمبروں کی محنت کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کو ان کی محنت کا اجر مل کے رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کو پکارا۔ جب قوم نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام صبح اپنی قوم کے پاس جاتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے۔ اور وہ لوگ کون تھے جن کو وہ اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے؟ ذرا یہ بات بھی سمجھ لو، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی تم لوگ بتوں والی آیتیں ولیوں پر فٹ کرتے ہو، ولی کا مقام اعلیٰ ہے۔ جس کو تم کہتے ہو یہ بتوں کی آیتیں ہیں، ان کو الفاظ سے بت کے نام سے تعبیر تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی انسان تھے، وہ انسان تھے جن کو بت بنا لیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 افراد ایسے تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ کون تھے؟ ولی اللہ تھے، اولیاء اللہ میں شمار تھا ان کا۔ اور اس قوم نے آدم علیہ السلام کی اور ان کے صاحبزادہ حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ کے در سے وہ کٹ گئے، رب سے تعلق ختم ہوا، اپنے جیسے بندوں کو جو ان میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، جو اپنی عبادات کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے معاشرے کے اندر، اور لوگ ان کو اپنے وقت کا ولی سمجھا کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ یعوق، نصر، یہ 5 افراد تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اپنے وقت کے ولی تھے۔ تو نوح علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کے اندر آئے، دیکھا یہ قوم اللہ کے در کو چھوڑ کر ان کے در پہ جا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کے روکا، کہا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج تھے، جن کے سامنے اپنی مشکل کشاد تم پیش کرتے ہو، وہ خود اپنی مشکلیں اپنے اللہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ قوم کے بڑے بڑے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اتر آئے اور اعلان کیا اپنی قوم کے اندر، فرمایا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ کہنے لگے اپنے ان ولیوں کو نہ چھوڑنا، نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شام کی تاریکی ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین بھیجتا تھا اور وہ پتھروں کو اس طرح ہٹاتے تھے، نوح علیہ السلام کو اس کے اندر سے نکالتے تھے، اور زخمی سارا کا سارا جسم چھنی ہو جایا کرتا تھا، زخم و زخم ہو جایا کرتا تھا، خون میں لت پت ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کے جسم کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ یہ حال ہوتا تھا۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اے میری قوم، میرے سامنے
ہمارے سب کے ابو کی قبر موجود ہے، لیکن ابو کی قبر پر جا کر نہیں کہا کہ میری قوم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اگر کہا، اپنے اللہ سے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، اس قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ ہے پیغمبروں کی تعلیم۔ اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ یہ وقت کے سارے نبی، ان پر اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی مشقت آئی، اگر کسی نبی نے اپنے لیے اولاد طلب کی، انہوں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے پیارو، اسلام کے اندر عقیدہ توحید بھی کوئی چیز ہے، اور عقیدہ توحید اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اسلام کا بنیادی مسئلہ۔ اگر اس عقیدہ توحید میں تھوڑا سا بھی خلل آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ آگ کا ڈھیر بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ عقیدہ توحید یہی ہے جو نبیوں نے دیا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے در پر جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے تھے؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ، کسی حدیث کا حوالہ دے کر، تاریخ کا نہیں، تاریخ میں تو بہت کچھ گھسیڑ دیتے ہیں، محدثین کی بات یا مفسرین کی بات، کسی صحابی نے پیغمبر کے روضے پہ جا کے سجدہ کیا ہو تو دوسرے ایرا گیرا کے در پہ جا کے سجدہ کرنا، یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ جب پیغمبر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کے ماننے والوں نے پیغمبر کے روضہ اطہر پر اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، پھر اللہ کے ولی کے در پر جا کر نیچے گر جانا اور اس کی قبر کو چمٹ جانا اور رو رو کے دعائیں کرنا، یہ اسلام نہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شرک ہے، کچھ اور ہے، اسلام نہیں، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80-85 برس کے ہوئے اور اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ آج اولادیں لینے کے لیے کبھی بھولا پیر کبھی کیڑا پیر، یہ کیا ہے تماشا؟ کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور مسلم عرب کے ہاں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کے ناک کے اندر نکیل ڈال دی گئی اور اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہو، مسلم اسے کہا جاتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کا، اور ہمیں پڑھایا کس نے؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ جب ہم کلمہ پڑھ کر اپنے ناک کی مہار کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں تھما دیا، اب ہمارے آقا ہمیں جہاں چاہیں بٹھائیں اور جہاں چاہیں ہمیں کھڑا ہونے کا حکم دیں، ہم ان کے تابع دار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے انسانیت کے گردن کو پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، کہا سجدہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ہے وہ ساری کے ساری اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے۔ جب اللہ کو پیغمبر نے سجدہ کروایا تو ہمیں پیغمبر کی بات کو ماننا چاہیے یا اپنی منمانی کرنی چاہیے؟ اور کوئی ایک صحابی پیغمبر کے روضے پر سجدہ نہیں کرتا، کوئی ایک تابعی کا نام نہیں بتایا جا سکتا کہ کسی نے آ کے سجدہ کیا ہو۔ یہ دوسرے جو اللہ کے ولی جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پر آ کر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اسے گستاخی رسول، بے ادب، وہابی کا تانا نہیں، ہماری اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وقت کا پیغمبر، 85 برس گزر گئی عمر، اولاد سے محروم، اور وہ
کسی نبی کے قبر پر نہیں گیا اور نہ کسی نبی کے در پر جا کر اس نے سوال کیا. اگر مانگا تو اللہ سے مانگا. کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین. دعا سکھا دی. آج بھی ہر مکتب فکر کے علماء جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے کوئی دعا کر دو کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ علماء بریلی کی کتاب اٹھاؤ، علماء دیوبند کی اٹھا لو، جماعت اسلامی کی اٹھا لو، اہل حدیثوں کی اٹھا لو، اس میں آپ کو اگر کسی عالم کا بتایا ہوا وظیفہ ملے گا وہ یہی ملے گا. وہ کیا کہے گا؟ یہ دعا پڑھا کرو، رب حب لی من الصالحین. اور مولانا احمد رضا صاحب نے اپنی کتاب شبستان رضا میں لکھا ہے اولاد کا وظیفہ وہ یہی ہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے در کو چھوڑ کر اولاد کے حصول کے لیے کسی کے در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں، اور ایک دن جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے کے اندر بے موسمے پھل پڑے ہوئے ہیں، کہا انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے حجرے کے اندر بے موسمے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے. اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی جگہ جا کے بھٹکنا، یہ کیا انسانیت ہے؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ کر اپنی مہار جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی. اب کیا ہے، جب ہم ان کے تابع دار ہیں تو کسی اور کی طرف نہ جھانکنے کی ضرورت، نہ تاکنے کی ضرورت، نہ جانے کی ضرورت، نہ دیکھنے کی ضرورت. عبادت کرو، اللہ کے ہاں مقام پالو گے. اور سب سے افضل عبادت اللہ کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت کرنا نفل عبادات میں سے. اور فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، کائنات کے تاجدار سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی امت میں سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ نے کیا کہا کہ جس کے گلے میں بڑے بڑے منکے، جس کی داڑھی بڑی ہوئی، اس کی داڑھی میں گند، بالوں میں گند، مونچھوں میں گند، آنکھوں میں گند، کانوں میں گند، جسم میں گند، کپڑوں میں گند، اس کو ولی اللہ مانا گیا؟ نہیں. آؤ کائنات کے تاجدار کی عدالت میں آؤ اور پوچھو کہ اے اللہ کے پیغمبر اس امت میں اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اٹھاؤ حدیث کی کتاب، ادھر ادھر تاکنے کی جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر جو بتائے اس کو مان لو، اور جو کوئی اور بتلائے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں. فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، میری امت میں سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کثرت کے ساتھ. باقی رہ کیا گیا؟ ولی تلاش کرتے ہو. آج کہا جاتا ہے جی ولی نہیں لبدا، اللہ والے نہیں لبدے. تمہاری آنکھیں اندھی ہے میرے پیارو، دل پر غلاف چڑھ چکا ہے، دماغ کے اوپر ایسی نحوست چھائی ہوئی ہے کہ کبھی کہیں جاتے ہو ولی تلاش کرنے کے لیے، کبھی کہیں جاتے ہو. ولی بننے کا نسخہ تو تمہارے گھر میں موجود ہے. ولی بننے کا آسان طریقہ جو پیغمبر نے بتایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. فرمایا میری امت کے اگر ولیوں کو دیکھنا ہے، ان حافظ قرآن کو دیکھو جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے دیکھا، واپس اپنے حجرے میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ جیسے مریم کو اپنی بندی کو تو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، تو ہمیں بھی بے موسمہ پھل دے سکتا ہے. اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے گئیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آگے گڑ گڑائے اپنے محراب میں، اللہ سے دعا کی
میرا کوئی وارث بنا دے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ پیغمبروں کی تعلیمات میں اگر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سے صالح اولاد کی دعا مانگی۔ آج مانگ لیتے ہیں کہ اللہ نیانا دے دے، منڈا دے دے، منڈا۔ یہ نہیں کہ اللہ سے صالح اولاد طلب کرو۔ جو منڈا پیدا ہو جائے پھر کہندے نے وٹا جام لیندا، یہ کر لیندا، وہ کر لیندا، مر جاندا، یہ ہو جاندا۔ نہیں، اللہ سے صالح اولاد طلب کرو۔ جب بھی اللہ سے مانگو اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ باقی علاج معالجہ اس کو تو نہ کوئی شرک کہہ سکتا ہے، نہ یہ چیز شرک ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے علاج معالجہ۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو بے گناہ قید میں ہے اور لاپتہ ہو گیا، اور روتے روتے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ کہ ابو کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، اور اپنے غم کی فریاد اگر کی تو اللہ سے کی۔ ان کے سامنے ان کے ابو ابراہیم اسحاق کی قبر بھی موجود تھی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود تھی، لیکن اگر انہوں نے پکارا تو اپنے اللہ کو پکارا۔ انبیاء اپنی امتوں کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں، نمونہ۔ اور کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں اپنے غم و الم کی فریاد آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اور فریاد میرے رب نے سنی یا نہیں سنی؟ سنی، اور امت کو بتا دیا کہ اگر تمہاری اولادوں کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تم نے کسی طرف بھاگنا نہیں، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے۔ کس کے در پہ جانا ہے؟ اللہ کے در پر۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، اور قید خانے کے قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے جیل کے قیدیوں مجھے بتلاؤ کیا زیادہ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہے، سب پر بھاری ہے۔ جیل کے قیدیوں کو بھی تبلیغ کر دی، اور قید میں رہتے ہوئے اپنے ابا سے کوئی مدد نہیں مانگی کہ انصرنی یا ابی۔ کوئی ایسا جملہ ملتا ہے کیا میرے ابو میری مدد کرو؟ نہیں۔ یا اپنے دادا کا نام لیا ہو، پکارا جیل کے اندر، اپنے رب کو پکارا ہے۔ ایک صحابی گرفتار ہوئے، کائنات کے تاجدار کو علم ہوا، خبر پہنچی کہ فلاں صحابی گرفتار ہوا۔ کائنات کے تاجدار نے اسی وقت اس بندے سے کہا کہ جاؤ میرے اس صحابی کو جا کے دعا بتلاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں قید سے رہائی دے دے گا۔ کوئی ایسا جملہ تو نہیں کہ وہ قید میں ہے تو اور کہا یا رسول اللہ انصرنی، میری مدد فرمائیے میرے پیارو۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ دلیلیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں، ہم اپنی دلائل سے قائل کرتے ہیں قوم کو۔ اگر کوئی اس چیز کے جواز کا قائل ہے تو ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، جس پر اعتماد ہے مان لو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں پیغمبروں کے ساری تعلیم کا خلاصہ کہ پیغمبر اپنی قوموں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ اور آخری بات، انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت اگر اہل ایمان پر اگر کسی وقت کے بادشاہ نے یا وقت کے حاکم نے یا کسی سردار نے ان پر ظلم کیا، انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں کو نہیں پکارا، اگر پکارا تو اللہ کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اصحاب کہف کا زمانہ دیکھو کہ بادشاہ ان کے قتل کا حکم دیتا ہے، اور وہ جاتے ہوئے بستی سے نکلتے ہوئے اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا ہمیں ہدایت کا رستہ دینے والا کوئی نہیں۔ ربنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت فرما اور ہمیں ہدایت کا راستہ دے، سیدھا راستہ دے، اور اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچا۔
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، آ کے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، اگر ہمارا اللہ دور ہے تو ہم اونچی اونچی آواز سے اس کو پکاریں، اگر قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں۔ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے، وہ معصوم سا بیچارہ سادہ سا دیہاتی آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، اللہ نے اونچی پکاری ہے کہ ہوری پکاری ہے؟ اللہ اگر دور آتے اونچی پکار لئیے، پتہ نہیں تھا نا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا دیہاتی، تیرے حق میں یہ آیت آئی ہے اور پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے نمونہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، وہاں پھر کیوں جاتے ہو؟ پتہ چلا کہ وہ قریب نہیں ہیں، دور ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے، اور جس کو جہاں چاہو پکارو، وہ ہر جگہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ اب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پر اللہ اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرے بندو، میں تمہاری شارک کے زیادہ قریب ہوں، اور جو مالک، جو خالق، جو مشکل کشا تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر اپنی مشکلیں آسان کروانا، حل کروانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔